کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان کے ساتھ بات کرو، اور لکل مقال رجال، ہر بات کے لیے ایک آدمی ہوتا ہے، ہر بات ہر بندے کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، کچھ خواص کی باتیں ہوتی ہیں وہ عوام کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، وہ خواص کی امانت ہوتی ہیں، خواص ان باتوں کو خواص تک پہنچا دیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ ہر حدیث لوگوں تک بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ صحابہ علیہ رضوان تو لوگوں کو منع کرتے تھے کہ ہر بات لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ سے باب قائم کیا۔ اب میں انشاءاللہ وہ حوالے پیش کروں گا ان لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء اور مولوی حضرات حدیثیں کیوں چھپاتے ہیں، ہم ان حدیثوں کو لوگوں کے سامنے لے کے آ رہے ہیں جو ان مولویوں نے چھپائی ہوئی تھی۔ تو علماء دین کو صحیح سمجھتے ہیں اور دین کی جو منشا اور مراد ہے اس کو صحیح طریقے سے وہ سمجھتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ کون سی بات کس کے سامنے کرنی ہے اور کون سی بات کس کے سامنے نہیں کرنی۔ جو خواص کی بات ہے وہ عوام کے سامنے نہیں کر سکتے۔ اگر یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے کہ ہر بات عوام کے سامنے بیان کرنی شروع کر دی جائے تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ قوم عوام گمراہ ہو جائے گی، بے دین ہونے کا خدشہ ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے، باب من خص بالعلم قوما دون قوم، باب اس بات کے بیان میں کہ جس نے خاص کیا علم کے ساتھ ایک قوم کو دوسری قوم کو چھوڑ کر، یعنی ایک قوم کو علم دینے کے لیے خاص کر لیا کہ یہ علم ایک خاص مخصوص قوم کو دینا ہے، دوسری قوم کو یہ علم نہیں دینا، کیونکہ وہ دوسری قوم اس علم کی اہل نہیں ہے، وہ اس کو سنبھال نہیں سکیں گے اور وہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکیں گے۔ کراہیت اللہ یفہمون، اس وجہ سے کہ وہ اس علم کو سمجھ نہیں سکیں گے، اس لیے ایک مخصوص قوم کو علم کے لیے خاص کر لیا۔ اب اس باب کے تحت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث نمبر 127 لے کے آئے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں حدثوا الناس بما یعرفون، تم لوگوں کے سامنے وہ حدیثیں بیان کرو جس کو لوگ سمجھتے ہیں، اے یفہمون، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا یعرفون اے یفہمون، یعنی وہ حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان کرو جس کو لوگ سمجھتے ہیں، جس کو لوگ سمجھ نہ سکیں وہ حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، وہ گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ لوگ اللہ رسول کی تکذیب کرنی شروع کر دیں، لوگ اللہ رسول کو جھٹلانا شروع کر دیں؟ تو ایسی حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو جس کو لوگ جانتے نہیں ہیں اور جس کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کے آئے ہیں، اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس روایت کے تحت تفصیل بیان کی۔ ایک تو یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، اب صحیح بخاری کی اس حدیث کے ساتھ وہ حدیث بھی ملا لیں۔ صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث بیان کی ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے، حدیث نمبر ہے 14 صحیح مسلم کے مقدمہ میں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم، فرمایا تو لوگوں سے ایسی حدیث بیان مت کر، لا تبلغ عقولهم، جہاں تک ان کی عقل نہ پہنچ سکے، جس حدیث کے معنی مفہوم کو، اس کی منشا اور مراد کو ان کی عقل نہ پہنچ سکے وہ حدیث لوگوں کے سامنے بیان مت کر۔ اگر تو ان کے سامنے یہ حدیث بیان کرے گا الا کان لبعضهم فتنہ، تو وہ حدیث بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے گی۔ تو صحیح بخاری سے 127 نمبر حدیث مولا علی کا بیان، صحیح مسلم سے 14 نمبر حدیث مقدمے کی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان اس بات کو بالکل واضح کرتا ہے کہ ہر حدیث جو ہے وہ ہر عوام لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر صحابہ علیہم رضوان سے بھی اس طرح کی روایت مروی ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہارے سامنے اس علم کو نشر کروں، پھیلا دوں جو میرے پاس ہے، تو اس علم کو پھیلانے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ فرماتے ہیں لو بسستہ فیکم لقطع ھذا البلعوم،
اگر میں اس کو تمہارے درمیان پھیلا دوں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے، اس لیے انہوں نے علم کو نہیں پھیلایا۔ حافظ ذہبی سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 9 صفحہ 22 پر لکھتے ہیں، حضرت علی بن موسیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا صحیح بخاری میں یہ جو فرمان ہے اس فرمان کو نقل کرتے ہیں کہ حدث الناس بما یعرفون، حدیث لوگوں کے سامنے وہ بیان کرو جس کو لوگ سمجھتے ہیں، ودعوا ما ينکرون، اور جس سے وہ اجنبی ہیں وہ حدیث ان کے سامنے بیان نہ کرو۔ وقد صح ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کتم حدیثا کثیرا، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے کثیر حدیثیں لوگوں سے چھپائی ہیں، مما لا یحتاجہ المسلم فی دینہ، وہ حدیثیں چھپائی ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے دین کے معاملے میں ان کی ضرورت نہیں تھی، مسلمان اس کے محتاج نہیں تھی، ان کا تعلق حلت و حرمت کے ساتھ نہیں تھا۔ وکان یقول، اور حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے، لو بسستہ فیکم لقطع ھذا البلعوم، اگر میں وہ تمہارے درمیان پھیلا دوں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے حدیثیں چھپائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حدیثیں لوگوں کے سامنے ایسی بیان مت کرو جہاں تک ان کی عقل نہ پہنچ سکے، حتیٰ کان لبعض فتنہ، حتیٰ کہ وہ بعض لوگوں کے لیے کیا بن جائے گا، فتنہ بن جائے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ایسی حدیثیں بیان نہ کرو جس کو وہ سمجھ نہیں سکتے، نتیجہ یہ نکلے گا کیا تم لوگوں سے اللہ رسول کی تکذیب کروانا چاہتے ہو؟ تو یہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ اس طرح کے آزاد خیال اور گمراہ قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح کی روایات لوگوں کے سامنے بیان کر کر کے لوگوں کو تشویش میں، تذبذب میں ڈال رہے ہیں، اور کہتے ہیں میں تو جی محدثین کی جمع کی ہوئی احادیث کو بیان کرتا ہوں۔ اگر ان احادیث کو بیان کرنا درست نہیں ہے تو پھر محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھی کیوں؟ تو بھائی محدثین نے اپنی کتابوں میں جو احادیث لکھی ہیں وہ امانت تھی، جو امانت انہوں نے خاص کی باتیں خاص تک پہنچا دی، اب خواص کی باتیں خواص تک پہنچا دی ہیں، اب یہ لوگ جو گمراہ قسم کے ہیں یہ خواص کی باتیں عوام تک پہنچا کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانا چاہتے ہیں۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں وَلَيْسَ هَذَا مِن بَابِ كِتْمَانِ الْعِلْمِ فِي شَيْءٍ، یہ علم کو چھپانے کے باب میں سے نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ حدیثیں چھپاتے تھے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ الْوَاجِبَ يَجِبُ بَثُّهُ وَنَشْرُهُ، کیونکہ جو علم واجب ہے اس کا پھیلانا اور اس کا نشر کرنا واجب ہے۔ وَيَجِبُ عَلَى الْأُمَّةِ حِفْظُهُ، اور اس علم کا حفظ کرنا امت پر واجب ہے۔ وَالْعِلْمُ الَّذِي فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ مِمَّا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ يَتَعَيَّنُ نَقْلُهُ وَيَتَأَكَّدُ نَشْرُهُ، فرماتے ہیں کہ وہ علم جو فضائل اعمال میں صحیح سندوں سے ہے اس کی نقل متعین ہے اور اس کا پھیلانے کی تو حدیث میں تاکید فرمائی گئی۔ وَيَنبَغِي لِلْأُمَّةِ نَقْلُهُ، اور امت کے لیے اس کا نقل کرنا کیا ہے، بہتر ہے، مناسب ہے۔ وَالْعِلْمُ الْمُبَاحُ لَا يَجِبُ بَثُّهُ، اور جو علم مباح ہے اس کا پھیلانا واجب نہیں ہے۔ وَلَا يَنبَغِي أَن يَدْخُلَ فِيهِ إِلَّا خَاصُ الْعُلَمَاء، اب وہ جو خاص باتیں ہیں فرماتے ہیں مناسب نہیں ہے کہ کوئی اس میں داخل ہو۔ کون داخل ہوگا ان خاص باتوں میں، ان خاص معاملات میں؟ الا خاص العلماء، مگر خاص علماء کا کام ہے کہ اس میں بات کریں، اس میں گفتگو کریں، عوام کے لیے وہ باتیں نہیں۔ عوام جب ان میں پڑ جائے گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اسی طرح حافظ ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 168 پہ لکھتے ہیں کہ تمام بعض الاحادیث التي تحرك فتنة في الاصول او الفروع او المدح والذم، کہ وہ احادیث چھپانا جائز ہے، وہ بعض احادیث جس سے اصول و فروع اور مدح و ذم میں فتنے کو حرکت ہوتی ہے۔ اما حدیث یتعلق بحل او حرام، ہاں وہ حدیثیں جن کا تعلق حلت و حرمت کے ساتھ ہے، فلا یحل کتمانہ بوجہ، ان کو چھپانا کسی صورت میں حلال نہیں ہے۔ فإنہ من البینات والہدی، کیونکہ وہ بینات ہیں، ہدا میں سے ہیں، ہدایت ہیں، ان کو چھپانا یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ حافظ ذہبی مزید اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 9 صفحہ 7 پہ لکھتے ہیں ينبغي للمحدث ان لا يشخر الاحاديث التي يتشبث بظاهرها اداء السنن من الجهمية واهل الاهواء، محدث کے لیے مناسب ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ ایسی احادیث کو مشہور نہ کرے، يتشبث بظاهرها اداء السنن من الجهمية واهل الاهواء،
کہ جس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جس پر تکیہ کر لیتے ہیں گمراہ قسم کے لوگ، سنت کے دشمن جامعہ اور بدعتی لوگ، جس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ایسی احادیث محدث لوگوں میں مشہور نہ کرے۔ والاحادیث التی فیہا صفات لم تثبت، فرماتے ہیں کہ وہ احادیث بھی مشہور نہ کرے جس میں صفات کا بیان ہے اور وہ ثابت نہیں۔ فإنک لن تحدث قوما، پس بے شک تو حدیث بیان کرے گا ایسی قوم سے، بے حدیث نے ایسی حدیث لا تبلغہ عقولہم، کہ ان کی عقلیں وہاں تک نہ پہنچ سکیں گی، الا کان فتنۃ لبعضہم، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ یہ ہے کہ جب ایسی احادیث لوگوں کے سامنے مشہور کرو گے، پھیلاؤ گے، تو وہ احادیث ان لوگوں کے لیے فتنے کا سبب بن جائیں گی۔ اب بخاری مسلم کی صحیح احادیث سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ علیہ رضوان کا طریقہ اور ان کا منہج یہ واضح ہو گیا کہ جو احادیث خواص سے متعلقہ ہے ان کو عوام کے سامنے بیان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب یہ تو یہ بڑا کہیں گے کہ بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ، بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ، بخاری مسلم سے رفع دین کا طریقہ، وہ ساری باتیں کریں گے۔ تو اب یہ بخاری مسلم ہی تو ہے نا۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ تم ایسی حدیثیں بیان کر کے لوگوں کو خدا رسول کا انکار کروانا چاہتے ہو۔ عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے حدیثیں ایسی بیان نہ کرو لا تبلغہ عقولہم، کہ ان کی عقلیں وہاں تک نہ پہنچ سکے اور وہ حدیثیں ان کے لیے فتنے کا سبب بن جائیں۔ اور محدثین کا اور اہل سنت کے علماء کا منہج کیا ہے کہ وہ خواص کی احادیث کو عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ جو جس چیز کا اہل ہے اس کے سامنے وہ چیز بیان کرو، جو اہل ہی نہیں ہے ایک علم کا تو اس کو جو ہے نا اس کے سامنے ایسی خاص باتیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ محدثین کا اسلوب ہے اور منہج ہے، اور یہ ان کا طریقہ اہل سنت و جماعت کا۔ تو علماء اگر حدیث کو چھپاتے ہیں تو علماء اس لیے چھپاتے ہیں کہ صحابہ نے چھپائی ہیں، محدثین نے چھپائی ہیں، اور یہ طریقہ عوام کے دین کی حفاظت کے لیے علماء نے اختیار کی۔